السلام علیکم فرینڈس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے جو علامہ اقبال کی نظم سٹارٹ کی ہے خضر راہ، اس کے ہم نے 2 لیکچر کور کر لیے ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ اس کا تیسرا حصہ کور کریں گے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے اس کا انٹروڈکشن اور سب کچھ لیا کہ کہاں پہ علامہ اقبال نے یہ نظم پڑھی سنائی کی، اور دوسرے میں ہم نے جب دیکھا کہ حضرت علامہ اقبال نے حضرت خضر علیہ السلام سے جو سوالات کیے، جس میں ہم نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا، انقڑا ترکی اور یہ ساری چیزیں بیان کی گئیں۔ اب تیسرے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے علامہ اقبال کے ان سوالات کا جواب کس طرح دیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کیوں تعجب ہے میری صحرائے نوردی پر تجھے، یہ تگاپوئے دمامم زندگی کی ہے دلیل۔ اس میں جو ہے اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ذرا اوور ویو بتا دیتی ہوں کہ یہ جو ہے ورڈ یوز کیا گیا ہے صحرا نوردی، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں کہ بقول ہے اردو کے ہیں رفیع الدین ہاشمی۔ انہوں نے کہا تھا کہ دراصل اقبال صحرائیت اور بدیت پسند ہے، یعنی صحرائے نوردی کا اقبال کے بنیادی فلسفے سے، اس چیز کا اقبال کے بنیادی فلسفے سے گہرا تعلق ہے۔ اقبال کی شاعری کی بنیاد ان کا انقلابی فکر ہے۔ ان کے نزدیک جو ہے وہ فرد کی بقا، قوموں کی تعمیر اور ترقی اور تصویر کائنات کے لیے جو ہے وہ جہد مسلسل، کشمکش و مارکہ آرائی، صحیح و عمل اور سخت جانی سخت کوشش کی خصوصیات بہت ضروری ہیں۔ یہ اوصاف جو ہیں جو میں نے ایکسپلین کیا ہیں صحرائے نوردی کے بغیر پختہ نہیں ہوتے، اس لیے انہیں صحرا نوردی عزیز ہے۔ علامہ اقبال کی پوئٹری میں انہوں نے کہا کہ یہ چیز آپ کو، یہ اقبال کا بنیادی فلسفہ سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں عرب کا کچھ انہوں نے ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں ان کا ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مسلمانوں کا اصل جو ہے نا مولود و منشا صحرائے عرب ہے، یعنی عرب کی سادہ صحرائی بدیانہ زندگی تکلف و تصنع سے پاک ہے۔ اس لیے اخلاق، مذہب، معاشرت سب اپنی اصلی حالت پر قائم رہتے ہیں۔ صحرا نشین شخص میں قوت، جو صحرا میں لوگ رہتے ہیں، جو وہاں پہ رہتے ہیں، ان میں قوت برداشت جو ہے لوگوں کی نسبت، عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ جفاکش، محنتی، مضبوط، طاقتور ہوتے ہیں، اس لیے ان کی جو ہے وہ ضرورت زندگی کم ہوتی ہے۔ وہ فطرتاً جو ہے وہ فطرت کی گود میں پل کر جوان ہوتا ہے۔ اس لیے اب یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا عرب کے لوگوں کے بارے میں بتا دیا، اور اقبال کی جو ہے وہ صحرائے نوردی انہوں نے جو اس میں ورڈ یوز کیا ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب ہم حضرت خضر علیہ السلام کا جواب پڑھتے ہیں۔ کیوں تعجب ہے میری صحرائے نوردی پر تجھے، یہ تگاپوئے دمامم زندگی کی ہے دلیل۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا شعر تھا۔ ایک ایک کر کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں پہلے ایکسپلین کروں گی، اسی طرح میں نے ان پہ نمبرنگ لگائی ہے، ایک ایک کر کے ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس میں حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تجھے میری صحرائے نوردی پر کیوں تعجب ہے، کیوں حیرانی ہے تجھ کو؟ صحرا کی زندگی تو دوڑ دھوپ، محنت، کام اور کوشش کا نام ہے۔ میری طویل زندگی کا راز صحرائے نوردی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھک کر بیٹھ جانا موت ہے، میں ہمیشہ سفر میں رہتا ہوں، یہی میری سفر زندگی ہے۔ دوسرے شعر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اے رہین خانہ تو نے وہ سما دیکھا نہیں، گونجتی ہے جب فضائے دشت میں بانگے رحیل۔ اور حضرت خضر کہہ رہے ہیں کہ تم گھر میں دبک کر بیٹھنے والے ہو، اس لیے تم نے وہ منظر کبھی نہیں دیکھا۔ تو تم گھر میں رہتے ہو، تم باہر نہیں، تم نے وہ منظر نہیں دیکھا جب صحرا کی فضاؤں میں اور وسعتوں میں قافلوں کی روانگی کی صدا گونجتی ہے اور قافلے والوں کے دلوں میں جوش بھر جاتا ہے۔ تیسرا ہے ریت کے ٹیلے پر وہ آہو کا بے پرواہ خرام، وہ خضر بے برق و سما، وہ سفر بے سنگ و میل۔ انہوں نے کہا کہ تم تو اس منظر سے بھی محروم ہو جب ریت کے ٹیلے پر ہرن چوکڑیاں بھرتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ خرامہ چلتے ہوئے، وہ بڑا دلکش منظر ہوتا ہے، وہ بہت دلکش منظر ہوتا ہے۔ یعنی صحرا میں کوئی شاہراہ، کوئی میل کا پتھر نہیں ہوتا، یعنی جیسے ہمارے ادھر ہوتا ہے کہ یہ روڈ ہے، یہ یہاں سے یہ 1 میل، آپ نے 1 میل طے کر لیا، یہ 2 میل کا، یہاں سے آپ اس طرح جائیں گے، اس طرح کی چیزیں صحرا میں نہیں ہوتی، اور قافلے وہاں صحراؤں کی وسعتوں میں اپنا سفر جاری رکھتی ہیں، اور جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں تو کئی مرتبہ ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی پینے کو ہوتا ہے، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا صحرا میں ہر طرف ریت اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ پانی دور دور تک، کوئی پانی کھانے پینے کی کوئی چیزیں جیسے ہمارے علاقوں میں موجود ہوتی ہیں ویسی وہاں پہ نہیں ہوتی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہیں۔ اگلا ہے وہ نمود اختر سما ہنگام صبح، یا نمایاں بام گروں سے جبین جبریل۔
یعنی حضرت ہم کہہ رہے ہیں کہ صبح طلوع ہوتی ہے اور صبح کا ستارہ بے چین اور اس طرح طلوع ہوتا ہے جیسے آسمان کی چھت پر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روشن پیشانی ظاہر ہوتی ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ اس قدر وہ صبح کو روشن اور چمکدار صبح وہاں کی ہوتی ہے کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی سے روشنی ظاہر ہوتی ہے، اس طرح کی روشنی وہاں پہ ہوتی ہے۔ وہ سکوت شام نے صحرا میں غروب آفتاب جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بینی خلیل۔ وہ کہنا ہے کہ پھر شام کا منظر جو ہے وہاں پہ وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جب سورج غروب ہوتا ہے کہ شام کی خاموشی کی چادر سارے صحرا کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ یعنی سورج کو غروب ہوتے دیکھ کر حضرت جیسے یہاں پہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک کہا تھا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو غروب ہو جاتا ہے، میرا رب تو ہمیشہ روشن رہنے والا ہے۔ اس میں انہوں نے اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ حضرت یہ دیکھیں جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بینی خلیل کے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میرا رب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ جو غروب، جیسے آپ نے دیکھا کہ ہندو لوگ وہ جو پوجتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس کی کرتے ہیں، بتوں کی کرتے ہیں، کچھ لوگ آگ کی کرتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ سورج وغیرہ کی بھی کرتے ہیں۔ تو جب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوا تھا تو انہوں نے جو لوگ اس ٹائم سورج کو پوج رہے تھے کرے تو وہ جب ایک ٹائم لمٹ کے بعد سورج جب غروب ہوتا ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ الفاظ کیے تھے کہ میرا رب یہ نہیں ہو سکتا جو غروب ہو جائے، میرا رب تو ہمیشہ روشن رہنے والا ہے۔ اور وہ پانی کے چشمے پر مقام کارواں اہل ایمان جس طرح جنت میں گرد سبیل سے انہوں نے کہا کہ صحرا میں قافلے اس مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں جہاں پانی کا چشمہ ہوتا ہے، چشمہ دیکھ کر قافلے والے اس کے ارد گرد یوں جمع ہو جاتے ہیں جس طرح ایمان والے نیک لوگ جنت میں سلسبیل چشمے کے گرد جمع ہوں گے۔ یعنی یہ جنت کے چشمے کا نام بیان کیا گیا ہے، گرد سلسبیل جنت کا چشمہ ہے اس کا نام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگ جو صحرا میں جو قافلے ہیں نا وہ اس مقام پر ٹھہرتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، جہاں یہ سب کچھ ہے، اور وہ اس پانی کے اس چشمے کے ارد گرد اس طرح جمع ہوتے ہیں جس طرح جنت میں لوگ سلسبیل چشمے کے گرد جمع ہوں گے۔ تازہ ویرانے کی صدائے محبت کو تلاش اور آبادی میں تو زنجیری کشت و خیل۔ یعنی اس میں حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہی خدا کی نعمت سے لطف اندوز ہوں گے جو محبت کے دیوانے ہوتے ہیں، وہ نئے ویرانوں، نئے صحراؤں، نئے جنگلوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، مگر تم یہ اقبال کو کہہ رہے ہیں آبادی کے مکین ہو، بستیوں اور شہروں میں رہنے والے ہو، تمہاری زندگی کھیتی باڑی اور کھجوروں کے باغات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں زنجیری کشت و خیل یعنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، نہ تم ان سے کبھی نجات پاؤ گے اور نہ آزاد فضاؤں میں کبھی سانس لے پاؤ گے۔ پختہ تر ہے گردش پیہم سے جام زندگی، ہے یہی اے خبر راز دوام زندگی۔ یعنی خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی کے حصول کا صرف یہی ایک راز ہے کہ زندگی کیا جام مسلسل گردش میں رہے، اسی سے زندگی میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ جہاں جان کی گردش رک گئی سمجھ لیں وہاں زندگی زوال پذیر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا یہاں پہ یہ اے خبردار دوام زندگی کہ جہاں جان کی گردش رک گئی سمجھ لیں وہاں زندگی زوال پذیر ہو گئی۔ تو یہ تھے حضرت خضر علیہ السلام کے جواب، اور یہ ہمارا آج کا تیسرا لیکچر تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ پلیز ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور لیکچرز کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور انشاءاللہ باقی آنے والے لیکچر میں اس کے کچھ پارٹس باقی ہیں جس میں علامہ اقبال نے جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو پچھلے پارٹ میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے سوال کیے تھے کہ زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا ہے، سرمایہ اور محنت کیا ہے، ابھی آگے ہم ان چیزوں کی تفصیل پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ آگے والے لیکچرز میں ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔